ناظرین و سامعین، چند سوال کیے گئے تھے تو ان سوالوں کا جواب ضروری سمجھتا ہوں وہ سب تک پہنچنے چاہیے، تو وہ سوال آپ سب سماعت فرما لیجئے۔ ایک تو سوال پہلا یہ ہے کہ کسی بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی قرآن پاک کسی سے گر جاتا ہے تو قرآن پاک گرنے سے کوئی کفارہ واجب ہوتا ہے بندے کے اوپر؟ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہوتا ہے کہ قرآن پاک گر جائے تو کئی علاقوں میں ایسے مشہور ہوتا ہے کہ وہ نا قرآن پاک کے برابر تول کے نا آٹا وغیرہ یا کوئی چیز صدقہ کر دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ قرآن پاک گر گیا چل تو شنینی بانٹ کے آ وگرنہ تو بہت زیادہ سخت گناہ گار ہوگا۔ تو اسی طرح نا کفارہ واجب کر دیتے ہیں لوگ کہ قرآن پاک گر جائے تو یہ مسائل، یہ چیز بانٹ یا یہ چیز بانٹ، یا کئی علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ دیگ وغیرہ اتروا لیتے ہیں کہ قرآن پاک گر گیا، یہ بہت بڑا ہمارے اوپر سختی آ گئی ہے۔ تو ناظرین و سامعین یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک گر جائے تو کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا، اور جان بوجھ کے کوئی بندہ قرآن پاک گراتا بھی نہیں ہے، اور گر جائے کسی وجہ سے کوئی کوتاہی ہو جائے قرآن پاک گر جائے تو بندہ تکلیف تو ہوتی ہے، اور اٹھا کے اسے چوم لے، بوسہ لے اور رکھے، اور اگر چاہے تو اپنی مرضی سے کسی کو کوئی چیز دے دے، لیکن اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں آئے گا، وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی قرآن پاک گرا دیتا ہے، نیچے پھینک دیتا ہے، تو یہ تو کفر ہو جائے گا، اور یہ تو بے ادبی بہت بڑی ہوگی، اور ایسا کرنے والا بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور وہ کفر کے قریب پہنچے گا۔ ایسا کرنا بالکل حرام عمل ہے۔ قرآن پاک کو جان بوجھ کے گرانا، یہ تو کوئی بھی مسلمان جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر کوئی ایمان کا جذبہ تھوڑا سا بھی موجود ہو، تو وہ ایسا عمل نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کسی سے کوئی غلطی سے یا کوئی کوتاہی ہو جائے تو گر بھی جائے تو اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں آئے گا، کسی قسم کا اس پر کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اپنے دل آئے کسی کو کوئی چیز دے دے، کوئی صدقہ کر دے کوئی چیز ہے، تو صدقات و خیرات اسلام میں جائز ہے، اور وہ صدقات و خیرات کا ثواب پائے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ اصال ثواب کے حوالے سے شرع میں کیا حکم ہے کہ ہمارے ہاں 20واں منایا جاتا ہے یا 40واں، کہ 40ویں والے دن ختم پاک کا اہتمام ہوگا، اصال ثواب کا اہتمام ہوگا 20ویں والے دن یا 10ویں والے دن یا 7ویں والے دن۔ تو یہ 7واں، 10واں، 20واں یا 11واں، یہ سارے جو ہم دن معین کر لیتے ہیں، کیا اسلام میں ان کی کوئی گنجائش ہے؟ تو یہ بھی توجہ طلب مسئلہ ہے کہ اصال ثواب تو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اصال ثواب تو آپ کر سکتے ہیں، بالکل اصال ثواب آپ جس کی روح کو کریں گے، جس تک آپ پہنچائیں گے وہ پہنچے گا آپ کا، اور اس کو اس کا برابر ثواب بھی ملے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو مسائل بنتے ہیں کہ دن خاص کر لینا، تو 20واں یا 40واں یا 7واں یا 10واں ایسے دن خاص کر لینا، تو یہ بھی جائز ہے اسلام کے اندر۔ جیسے کوئی بھی عمل ہے اسلام کے اندر، نماز فرض کی گئی، اور نماز کا ایک مثال کے طور پر عشاء کا وقت، رات جب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، آج کل میرے خیال سے 8:35-40 کے قریب عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو وہاں سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک عشاء کا وقت ہے۔ اب اس دورانیے میں ہم کسی وقت کو بھی خاص کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں آپ نماز عشاء ادا کریں، یا ہم اس وقت کو خاص کر کے جماعت کا اہتمام کر لیں، تو یہ ٹھیک ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن وقت کو خاص ہم نے کیا ہے، لیکن اتنا وسیع وقت شرع نے دیا ہے، اور شریعت نے کھلا وقت دیا، اس کے اندر جو ہم نے جماعت کا خاص وقت رکھا ہوا 9 بجے کا، یا 9 بجنے میں ابھی 5 منٹ رہتے ہیں، 8:55 پہ یا 8:50 پہ جو ہم نے جماعت کا وقت رکھا ہے، یہ ہم نے خود خاص کیا ہے۔ اور اسی طرح جب اور بھی بہت زیادہ دن ہم خاص کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر 27ویں وغیرہ ہوتی ہے، تو
تو شب قدر کوئی خاص تو نہیں ہے کہ 27ویں والے دن ہی ہو، لیکن ہم نے 27ویں کو خاص کر دیا عبادت کے لیے، تو لوگ عبادت کرتے ہیں اور سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دن کو خاص کرنا یا وقت کو خاص کرنا تو یہ اسلام میں بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اصالہ ثواب کی نیت سے اہتمام نہیں کیا جاتا، بلکہ اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کا فلاں بندہ فوت ہوا تو آپ نے اصالہ ثواب نہیں کیا یا آپ نے ختم شریف نہیں دلوایا، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں بالکل نیت یہی ہوتی ہے کہ یار لوگ باتیں نہ کریں، لوگ باتیں نہ کریں۔ تو ایسی صورت ایسے معاملات کرنے سے اصالہ ثواب وہ جو آپ ختم پاک دلوا رہے ہیں، وہ جو محفل وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں، ایسی محفل ایسے ختم پاک کا ثواب آپ کے جس کی روح کو پیش کر رہے ہیں وہاں نہیں پہنچے گا، مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں نیت کریں، اصالہ ثواب کی نیت کریں تو جس کی روح کو آپ پہنچائیں گے اس کو فائدہ ہوگا اور اس تک پہنچے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اپنے گناہوں کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں، اور قبر میں جب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن تو وہ بخشے ہوئے ہوں گے، اور وہ بخشش کا پرمٹ لے کر اٹھیں گے، نوٹس لے کر اٹھیں گے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح ہوگا کہ جب اس کے بعد والے اس کی روح کو ایصال کرتے رہتے ہیں، اسے پہنچاتے رہتے ہیں، تو وہ قبر میں اسے سکون حاصل ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ اصالہ ثواب کرنا، نفس اصالہ ثواب، یہ اسلام میں بالکل جائز اور مباح عمل ہے، اور دن کو خاص کرنا یہ بھی جائز عمل ہے، اور کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہ بھی کرے دن کو خاص، ویسے کسی دن اصالہ ثواب کر لے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں، جیسے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ ناک رکھنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے لوگ کرتے ہیں، اس میں ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ ہم اصال کر رہے ہیں، تو ایسا مقصود حاصل نہیں ہوگا جس کی روح کے لیے آپ اس کو اصال کرنے کے لیے، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اتنا خرچہ کر رہے ہیں، تو اس کی روح کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دو چار سوال اور بھی ہیں، تو وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔